کتاب دوستی کے تحت آج پھر ایک نئی کتاب پہ بات، ایک نئی کتاب سے ملاقات، ایک نئی کتاب پہ گفتگو اور ایک نئی کتاب کی معلومات۔ دراصل یہ مقصد ہی ایسا ہے کہ آپ تک اور ہم تک کتابوں سے جڑنے کا ایک پل کیسے بنے، اور میری طور پہ یا میں خود یہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہوں کہ لوگ کتابوں کی طرف کیسے راغب ہوں، تھوڑا وقت کتابوں کو بھی دیں۔ جہاں اپنے پورے دن بہت ساری چیزوں میں سمے اور وقت کو دیتے ہیں، کم سے کم آدھے سے 1 گھنٹے کا وقت آپ کتابوں کے لیے بھی رکھیں۔ کتابیں آپ کے بہت بہترین دوست ہوتے ہیں۔ کتابیں آپ کو ان باتوں کو سوچنے سمجھنے کا ایک بہت شعور دیتا ہے جس پہ آپ کو چیزیں صاف طور پہ دکھتی ہیں، کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کون سا راستہ بہتر ہے۔ اور کتابیں امید، امنگ، جوش اور نئی راہیں دیتی ہیں۔ کتابیں آپ کو مضبوطی پردان کرتی ہے، مضبوطی عطا کرتا ہے۔ آئیے میں آج جس کتاب کے تعلق سے بات کر رہا ہوں، یہ کتاب اس لیے بھی اہم ہے کہ ہم ان چیزوں کے لیے ہی اپنے بیچ میں بہت ساری مشکلیں کھڑا کر لیتے ہیں۔ یہ کتاب ہے سرمد بھگوت گیتا قرآن کے پرکاش میں، اور اس کا اردو بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں جلد نمبر 2، بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں جلد نمبر 2، بھگوت گیتا قرآن کے پرکاش میں۔ اور ہندی پہ میں نے ایک مختصر ویڈیو پہلے کیا ہے۔ آئیے تھوڑا سا اردو کے حوالے سے بھی میں آپ کو اس میں جو کچھ باتیں ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ بھگوت گیتا کو قرآن کی روشنی میں دیکھا گیا ہے، اور اس پہ کچھ چیزیں اس پہ باتیں کی گئی ہیں۔ بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں جلد نمبر 2، تالیف و تشریح قمر الدین خان صاحب، QS خان، ممبئی۔ جو شخص اس خدا کے احکامات و قوانین پر مبنی دینی گفتگو پر غور و خوض کرے گا اور اس کو سمجھے گا، وہ علم کے ذریعہ خدا کی خوشنودی حاصل کرے گا۔ میں خدا اس کی تمام امیدوں کو پوری کروں گا، اس طرح کا یہ میرا فیصلہ ہے۔ بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 18 سلوک نمبر 70۔ بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں جلد نمبر 2، تالیف و تشریح قمر الدین خان صاحب۔ پیش لفظ میں آپ کے لیے حاضر کرتا ہوں۔ ہمارا ملک بھارت قدیم زمانے سے مختلف مذہب، زبانوں اور تہذیب و ثقافت کا گہوارہ رہا ہے۔ ماضی میں مختلف مذاہب کے ماننے والوں کے درمیان محبت اور انسانیت کے رشتے قائم تھے اور باہم خوشگوار تعلقات رہے ہیں، لیکن کچھ عرصہ سے مختلف اسباب کے بنا پر اور بعض عناصر کے مذموم کوششوں کے نتیجے میں اہل مذاہب کے درمیان غلط فہمیاں اور بدگمانیاں پیدا ہو گئی ہیں۔ اس کے نتیجے میں باہمی تعلقات میں کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے، یہاں تک کہ باہم نفرت، عداوت اور تلخیوں کی وجہ سے سماجی ہم آہنگی، محبت اور بھائی چارہ کی فضا متاثر ہو رہی ہے۔ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں رہا۔ البتہ ایک خوش آئند پہلو یہ ہے کہ برادران وطن اور مسلمانوں کے متعدد شخصیتیں اور تنظیمیں آپسی غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کو دور کرنے اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی و باہمی اتحاد کو پروان چڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کا ایک اہم سبب اہل مذاہب کے درمیان ایک دوسرے کے مذہب کا صحیح تعارف نہ ہونا بھی ہے۔ کسی بھی مذہب کے صحیح تعارف کے لیے اس مذہب کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ ضروری ہے۔ اگرچہ قرآن مجید کے علاوہ دنیا میں جتنی مذہبی کتب ہیں، ان میں تحریفات کے نتیجے میں خدا کا پیغام و تعلیمات اور الہی رہنمائی محفوظ نہیں رہ سکی۔ قرآن مجید واحد محفوظ کتاب الہی ہے۔ قرآن کا بذات طور پر اعلان ہے کہ وہ پچھلی کتابوں کا حریف
اور انکار کرنے والا نہیں ہے بلکہ اس کی تائید کرتا ہے۔ ان کتابوں کی گمشدہ سچی تعلیمات کو معلوم کرنے کا واحد ذریعہ قرآن مجید ہے۔ برادران وطن کی بنیادی مذہبی کتب مثلاً وید، گیتا، بائبل، گرو گرنتھ صاحب اور بدھ مت و جین مت کی مذہبی کتابوں کا مطالعہ ان مذاہب کو سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اس کے لیے مختلف زبانوں پر عبور ہونا ضروری ہے۔ ہمارے اسلاف نے مطالعہ مذاہب کے شاندار روایت قائم کی تھی۔ انہوں نے ان کی زبانوں کو سیکھا، مذاہب کے رہنماؤں کے وقت گزارا، پھر اپنی علمی و تحقیقی کوششوں کو شائع کیا۔ مسلمانوں میں فریضہ دین و تبلیغ دین کے لیے دلچسپی اور عملی سرگرمیوں میں خاصا اضافہ ہوا ہے۔ اس اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ مختلف ملکی و عالمی زبانوں میں مہارت پیدا کر کے ان کی اصلی ماخذ کے ذریعہ مستند جانکاری حاصل کی جائے۔ یہ کتاب جو آپ کے ہاتھوں میں ہے، بھگوت گیتا کا اردو ترجمہ ضروری حواسی پر مشتمل ہے۔ میرے عزیز دوست جناب قمر الدین خان نے بھگوت گیتا کا نہایت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے اور بڑی جاں فسانی سے کام لے کر آسان اردو میں اس کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ بھگوت گیتا کا اردو ترجمہ اس سے پہلے بھی شائع ہو چکا ہے، لیکن یہ ترجمہ کچھ منفرد خصوصیات کا حامل ہے۔ اس ترجمے میں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بھگوت گیتا کی تعلیمات کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ دعوت و تبلیغ کے سلسلے میں ہندو مذہب کی بنیادی تعلیمات اور بعض اعتراضات کا جواب دیا گیا ہے۔ داعی کے لیے اس کا مطالعہ مفید اور معاون ثابت ہوگا۔ مترجم کی بعض آراء سے علمی اختلاف ہو سکتا ہے۔ ہماری یہ دعا ہے کہ ان کی یہ کاوش خدا کے ہاں صرف قبولیت حاصل کرے۔ جو حضرات دعوت کا کام کر رہے ہیں انہیں اس سے فائدہ پہنچے، آمین۔ امید ہے کہ علمی و دعوتی حلقوں میں اس کتاب کی پذیرائی ہوگی اور اس سے کما حق کا استفادہ کیا جائے گا۔ محمد اقبال ملا، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، دہلی۔ محمد اقبال ملا، سیکریٹری جماعت اسلامی ہند، دہلی۔ بھگوت گیتا قرآن کی روشنی میں، جلد نمبر 2، QS خان صاحب، ممبئی۔